نہیں آنی چاہیے۔ دور و نزدیک سے جو حضرات تشریف لاتے ہیں محبت سے، اللہ تعالیٰ ان کی محبت کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کی رضا کا نام جنت ہے۔ جو اللہ کو راضی کر لے وہ جنت پا لیتا ہے، اور اللہ کی ناراضگی کا نام دوزخ ہے۔ یہ بات یاد رکھیں۔ اور اللہ راضی کیسے ہوتا ہے؟ اللہ راضی ہوتا ہے اس کے حبیب لبیب علیہ السلام کی زندگی پہ عمل کرنے سے۔ اس کا جب ساری زندگی اپنے عمل میں سنوار لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اعمال صالحہ کی برکت سے اس پر راضی ہو کر اس کو جنت عطا فرماتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی ایک جنت نہیں ہے، اللہ کی 8 جنتیں ہیں۔ کتنی ہیں؟ 8 جنتیں ہیں۔ اور جنتیں کتنی ہیں اور اس کی جگہ کتنی ہے، اس کا ایریا کتنا ہے، اس کا رقبہ کتنا ہے، ہم آج تک اس زمین کی پیمائش نہیں کر سکتے کہ زمین کا پورا ایریا کتنا ہے۔ آئیے سرکار دو عالم علیہ السلام سے پوچھتے ہیں، اے اللہ کے رسول آپ بتائیں کہ جنت کا رقبہ کتنا ہے۔ آپ خود اندازہ لگائیں گے کہ جنت کتنی بڑی ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، میں اس شخص کو جانتا ہوں۔ یہاں تو آج یہ کہا جاتا ہے نا کہ نبی کو دیوار کے پیچھے کا پتہ نہیں ہے، لیکن سرکار کا علم، حضور کی شان علم و معرفت، میرے آقا کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا میں محمد اس شخص کو جانتا ہوں جو سب سے آخر میں جہنم کے اندر اپنی سزا بھگت کر جہنم سے نکال کر جنت میں داخل ہوگا۔ میں محمد اس کا نام جانتا ہوں۔ کس کا نام جانتا ہوں؟ جو سب سے آخر میں جنت میں داخل ہوگا، اس کا نام جانتا ہوں۔ یہ حضور کہہ رہے ہیں، حدیث پاک ہے۔ میں اس کا نام، اگر حضور آخر والے کا نام جانتے ہیں تو بھلا بتاؤ پہلے والے کا نام نہیں جانتے ہوں گے؟ یقیناً حضور سارے جنتیوں کا نام جانتے ہیں، کیونکہ سرکار کے ہم امتی ہیں۔ وہ نبی ہی کیسا جس کو اپنی امت کی خبر نہ ہو؟ نبی ہوتا ہی وہ ہے کہ جس کو اپنے ہر امتی کی خبر ہوتی ہے۔ تو سرکار فرماتے ہیں کہ میں اس کا نام جانتا ہوں، اور اس کو جگہ کتنی ملے گی؟ ایک ڈنڈا رکھنے کی جگہ جنت کے اندر۔ کتنی؟ ایک ڈنڈا۔ کسی بزرگ کے پاس کوئی ڈنڈا ہو تو وہ پیمائش کر کے دیکھے کہ ڈنڈا رکھنے کی جگہ کتنی ہے۔ یہاں تو ہم 1 مرلہ 1 انچ کی جگہ سے لڑتے جگڑتے ہیں، لیکن اب جنت کی اس سرزمین کا آپ جب سنیں گے تو آپ کے دل سے سبحان اللہ نکلے گی۔ سنیے کہ آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا، جنت میں اس کو ایک ڈنڈا رکھنے کے برابر جگہ ملے گی۔ وہ کتنی ہوگی؟ اس دنیا سے 7 گنا زیادہ بڑی وہ جگہ ہوگی جو اس کو ڈنڈا رکھنے کے برابر جگہ ملے۔ تو اگر ڈنڈا رکھنے کے برابر جگہ جو ہے وہ اس دنیا سے 7 گنا، یعنی ساری دنیا ملا دی جائے، وہ بھی ایک نہیں 7 دنیایں ایک طرف ہیں، اور جنتی جو آخر میں جا رہا ہے اس کا جو مقام، اس کو جو جنت ملے گی وہ ایک طرف ہے۔ اب جنتی جنت میں چلا گیا، جنت میں داخل ہو گیا۔ انشاءاللہ ہمیں بھی امید ہے ہم حضور کی رقابت میں، حضور کی معیت میں جنت میں داخل ہوں گے انشاءاللہ۔ تو بولیے، اور یہ بات یاد رکھیں، ہمیں امید ہے۔ اللہ کا یہ فرمان ہے کہ میرا بندہ میرے سے جو امید رکھتا ہے نا، میں اسی کی امید پر پورا اترتا ہوں۔ اگر کوئی بندہ گناہ کرتا رہے، لو بھی یہ میں نے گناہ کر لیا، اب پریشان ہو گیا، وہ نا امیدی مایوسی لے کر دنیا سے جاتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ بخشا تو میں نے جانا نہیں ہے، اللہ فرماتا ہے کہ میں واقعی اس کو نہیں بخشوں گا، واقعی اس کو نہیں بخشوں گا اگر وہ میرے بارے میں یہ گمان رکھے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی صفت تو غفور الرحیم ہے، کہیں اس کی صفات کے اندر یہ نہیں ہے کہ وہ نہیں بخشتا۔ لہٰذا اگر یہ بندہ زبان سے یہ نکال دے اور ذہن کے اندر یہ گمان کرے کہ میرا مالک مجھے نہیں بخشے گا، اللہ فرماتا ہے کہ میں اس کے ذن کے مطابق ہوں، جو اس کے ذہن کے اندر جو بات ہے اسی پر اس کو قیامت کے دن سلوک ہوگا۔ آئیے ایک حدیث پاک سنیے، سرکار فرماتے ہیں قیامت کے دن ایک گناہگار کو سامنے لایا گیا، توجہ ہے آپ کی، گناہگار کو سامنے لایا گیا، نامہ عمل کھلے، گناہ ہے بہت زیادہ،
اللہ نے فرمایا پکڑو اس کو جہنم کے اندر لے جاؤ. اب وہ زنجیروں سے فرشتوں نے باندھا ہے اور گھسیٹ گھسیٹ کر جہنم کی طرف لے کر جا رہے ہیں. پلٹ پلٹ کر پیچھے دیکھتا ہے, پھر پلٹ کر پھر دیکھتا ہے, پھر پلٹ کر 3 دفعہ جب دیکھا نا تو میرے اللہ نے فرمایا فرشتوں اس کو پکڑو واپس لے آؤ, اس کو واپس لے آؤ, واپس لے آؤ. پھر رب کی بارگاہ میں کھڑا ہے, ڈر رہا ہے. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. اللہ نے فرمایا جب ہم نے حکم دے دیا ہے کہ تو جہنمی ہے, پھر پلٹ کر کیوں دیکھنے کی کیا وجہ ہے, پلٹ کر کیوں دیکھتا ہے؟ تو وہ ڈر کر کہتا ہے کام کر. کہا مالک بے شک میں گناہگار ہوں, اس لیے میں پیچھے مڑ کر دیکھتا تھا, شاید تیری رحمت مجھے پکار ہی لے, شاید تیری رحمت مجھے پکار ہی لے کہ آجا میرے بندے واپس آجا. قرآن پاک ہے, سورۃ انفطار ہے, پڑھ کر دیکھیں. یقین کیجئے کہ یہ آیت جب میں پڑھتا ہوں نا تو ٹھنڈک تازگی روح تک اتر جاتی ہے. وہ آیت کیا ہے؟ سورۃ انفطار. مالک فرماتا ہے یا ایھا الانسان, اے انسان, ما غرک بربک الکریم, کیا ہوا تجھے واپس پلٹا, تیرا رب تو بڑا ہی کرم فرمانے والا ہے. جس طرح کسی بچے, کوئی بچہ چوری کر لینا گھر سے, پیسے لے کر بھاگ جاتا ہے, اگر کوئی ایسا معاملہ ہو, کوئی گھر کے اندر کوئی شرارت کرے تو گھر سے بھاگ جاتا ہے. والدین پریشان ہوتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں, اخباروں کے اندر وہ لکھ دیتے ہیں کہ اگر کسی نے ہمارا بچہ دیکھا ہو تو, یا اگر وہ بچہ خود پڑھ رہا ہو تو ہم اس کو نوٹس دے رہے ہیں کہ وہ بچہ واپس آ جائے, وہ بچہ واپس آ جائے. کیا ہوا, اس نے چوری کی ہے تو گھر سے بھاگ گیا ہے تو کچھ نہیں, اس کے والدین بڑے کرم کرنے والے ہیں, وہ بچہ واپس آ جائے. والدین بڑے پریشان ہیں, جب وہ گھر آئے گا تو اس کے والدین اس کو کچھ نہیں کہیں گے. بلا تشبیہ ہو بلا مثال. میرا مالک فرماتا ہے بندے اگر تو نے گناہ کر لیے ہیں تو کیا ہو گیا, تو واپس آ جا, تیرا رب تو بڑا ہی کرم فرمانے والا. اب وہ قیامت کے دن پلٹ کر دیکھتا ہے. اللہ فرماتا ہے کیوں دیکھا؟ اب وہ کہتا ہے کہ ماری تعالیٰ میرا یقین تھا تو مجھے پکارے گا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فرشتوں ویسے تو میں جو حکم دے دیتا ہوں وہ کبھی تبدیل نہیں ہو سکتا. لا تبدیل لکلمات اللہ, اللہ کا حکم کبھی تبدیل نہیں ہوتا, لیکن اس کے غضب پر اس کی رحمت حاوی ہے. وسعت رحمتی کل شیء. اللہ فرماتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ. اب فیصلہ بھی ہو چکا ہے, جہنم کی طرف لے کر بھی جا رہے ہیں, لیکن اس بندے نے ابھی بھی رب کی رحمت کی امید نہیں چھوڑی ہے. اس واسطے میرے دوستو اگر قیامت کے دن بھی فیصلہ بھی ہو چکا ہے, گناہگار پھر بھی رب کی رحمت کی امید لے کر بیٹھا ہے, تو ابھی تو ہم دنیا کے میدان میں ہیں, امتحان میں ہیں. اگر ہم ابھی سے ہی نا امیدی شروع کر دیں گے تو اللہ تو پہلے ہی کہہ رہا ہے جو امید رکھو گے میں اسی امید پر پورا اتروں گا. لہٰذا ہم انشاءاللہ یقین رکھتے ہیں ہم جنت میں بھی جائیں گے, اور اس جنت میں جائیں گے جس جنت کے اندر آمنہ کلال محمد مصطفیٰ ہوگا. اس جنت کے اندر جائیں گے جس جنت کے اندر حسنین کا نانا ہوگا, جس جنت کے اندر زہرا کا بابا ہوگا. اللہ اکبر. وہ کتنے خوش نصیب ہیں کہ جن کو حسنین کریمین کا ساتھ ملے گا. اللہ اکبر. میرے آقا فرماتے ہیں من احب حسنا و حسینا فقد احبنی ومن احبنی فقد احب اللہ ومن احب اللہ فقد دخل الجنہ ومن ابغض حسنا و حسینا فقد ابغضنی ومن ابغضنی فقد ابغض اللہ ومن ابغض اللہ فقد دخل النار. من احب هذين وامهما وابوهما كان معي في جنتي في درجتي يوم القيامه. اس کا ترجمہ سنو گے تو پھر ضرور بولو گے. سرکار نے فرمایا جس نے میرے حسنین سے محبت کی, اس نے میری فاطمہ کا حیا کیا, علی سے محبت کی, جنت میں تو جائے گا ہی. اور جنت کے اندر جس محل کے اندر ہم پنجتن پاک رہیں گے وہ ہمارے سے محبت کرنے والا ہمارے ساتھ رہے گا. آپ اندازہ لگائیں کہ کتنا بڑا مقام اس بندے کو دیا جا رہا ہے. تو چونکہ ہم اس بات کا یقین رکھتے ہیں اور الحمدللہ ہمارے دل میں ان پنجتن پاک کی محبت ہے, حضور کے یاروں کی محبت ہے, حضور کی صحابہ کی محبت ہے, حضور کی آل کا پیار ہے, اور ہمیں اس محبت پر یقین ہے. تو میرے دوستو جنت کے اندر انشاءاللہ داخل ہوں گے, اور جنت کے نظارے, جنت کی وہ پرکیف مستیاں جس کا ذکر مالک نے قرآن میں کیا, کیا خوبصورت انداز. اللہ فرماتا ہے کہ جب جنتی جنت میں داخل ہوگا تو مالک کس طرح بندے کا اعزاز کرے گا. پہلے تو اب دیکھیں نا, موت نے آنا ہے, موت برحق ہے,
ایک دن آپ نے بھی دنیا سے جانا ہے اور میں نے بھی، بولیے جانا ہے یا نہیں جانا؟ کوئی اگر ضد بھی کر کے بیٹھ جائے نا، اس کو بھی جانا پڑے گا ہی۔ کل نفس ذائقۃ الموت، یہ ایک اٹل حقیقت ہے۔ لوگوں نے اللہ کا انکار کر دیا، رسولوں کا انکار کر دیا، دین اسلام کا انکار کر دیا، انکار نہیں کر سکے تو موت کا انکار۔ اس کو ہندو بھی مانتے ہیں، اس کو سکھ بھی مانتے ہیں، عیسائی بھی مانتے ہیں، ہر مذہب والا موت کو تسلیم کرتا ہے۔ اب موت آ چکی ہے بندے کے سامنے، یہ بندہ ہے، اللہ کا بندہ ہے، نیک بندہ ہے۔ اب ہوتا کیا ہے؟ صحیح بخاری کی حدیث ہے، مالک فرماتا ہے، حدیث قدسی، اللہ فرماتا ہے کہ یہ میرا بندہ ہے، اس نے دنیا میں کچھ لمحے گزارے، اب یہ جانا نہیں چاہتا اور میں اس کو مارنا بھی نہیں چاہتا، میں اس کو تکلیف بھی نہیں دینا چاہتا، لیکن موت کا ایک فیصلہ ہے، اٹل حقیقت ہے، اس نے جانا بھی ہے دنیا سے۔ اگر موت آتی ہے تو یہ تکلیف میں جاتا ہے۔ اب ہوتا کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے میں کسی چیز کو بنانے میں تردد کا شکار نہیں ہوتا۔ تردد کا معنی کیا؟ فکر مند، جس طرح ہم سوچتے ہیں، لیکن اللہ کے لیے سوچنے کا لفظ استعمال نہیں کر سکتے، اللہ سوچنے سے پاک ہے۔ اس واسطے حدیث کے اندر تردد کا لفظ ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں تردد ہو جاتا ہوں، متردد، کہ میں اب کیا معاملہ ہونا چاہیے اس بندے کے ساتھ۔ موت ہے اور دوسری طرف اس نے جانا بھی ہے اور اس کو میں تکلیف بھی نہیں دینا چاہتا، اب کیا کیا جائے؟ حدیث پاک میں آتا ہے کہ مالک فرماتا ہے میں اپنے اس بندے کے سامنے جنت الفردوس کا منظر رکھ دیتا ہوں۔ کس کا منظر؟ جنت الفردوس۔ اب میرے بندے تو جنت کو ادھر دنیا میں ہی دیکھ لے۔ اب وہ جنت کو دیکھتا ہے، وہ جنت کو جب دیکھتا ہے، جنت کے حسین مناظر، جنت کے اندر حوران بہشت کو دیکھتا ہے، غلمان کو دیکھتا ہے، فرشتوں کو دیکھتا ہے، جنت کے اندر محلات کو دیکھتا ہے، وہاں اللہ کی نعمتوں کو دیکھتا ہے، سواریوں کو دیکھتا ہے، آب و فضا کو دیکھتا ہے، اور سب سے بڑھ کر جب حضور غوث پاک کی زیارت کرے گا، جب سب سے بڑھ کر بابا فرید الدین کو دیکھے گا، حضرت سلطان باہو کو دیکھے گا، داتا علی حجویری کو دیکھے گا، حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند کو دیکھے گا، اولیاء کاملین کی جب زیارت کرے گا، امام محمد رضا خان کی زیارت کرے گا، اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی زیارت کا شرف نصیب ہوگا، اور دیکھیں کہ مولا کائنات علی المرتضیٰ کو دیکھے گا، حسنین کریمین کو دیکھے گا، جنت کے سرداروں کو دیکھے گا، اور حضور کے صحابہ چار یاروں کو دیکھے گا، اور سب سے بڑھ کر جب انبیاء کی زیارت کرے گا، اور انبیاء سے بھی اونچا مرتبہ امام الانبیاء محمد رسول اللہ کا جب دیدار کرے گا، اب وہ خود ہی بندہ کہتا ہے مالک یہ دنیا تو کچھ نہیں، اصل دنیا تو یہ ہے۔ اب وہ بندہ راضی ہو جاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ جب تک وہ راضی نہیں ہوتا، خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری، تو بندے کی رضا کے بغیر بھی اس کی روح نہیں نکالی جاتی۔ جو اللہ کا نیک بندہ ہے جب وہ جنت کو دیکھ لیتا ہے پھر مطمئن ہو جاتا ہے، پھر کہتا ہے کہ اے اللہ مجھے وہ وقت کب آئے گا کہ جب میں اس جہان میں پہنچ جاؤں گا۔ اب وہ بندہ جنت کے اندر پہنچ گیا ہے، اب اس کی خدمت کس طرح ہو رہی ہے؟ مالک فرماتا ہے یقولون سلام علیکم۔ اب جنت کے اندر اللہ تعالیٰ سب سے پہلے نوکروں کو بھیجتا ہے، جاؤ جا کر میرے اس بندے کو سلام کر کے آؤ، میرے اس بندے کو سلوٹ کر کے آؤ۔ بڑے بڑے جگیرداروں نے بندے رکھے ہوتے ہیں کہ جو بھی آئے جائے نا اس کو سلام کرو، اس کو سلوٹ کرو۔ یہ یاد رکھیں کہ یہ تکبر کی نشانی ہے، ایسا معاملہ۔ وہ اصل میں آپ کو سلام نہیں کر رہا، وہ اپنی تنخواہ کو سلام کر رہا ہے، کیونکہ آپ اس کو تنخواہ جو دیتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت کی ذات کے علاوہ تکبر کسی کو جچتا نہیں ہے۔ متکبر هو اللہ الخالق الباری المصور له، یہ اللہ کی صفات ہیں۔ لہٰذا اللہ اپنے نوکروں کو بھیجے گا، جاؤ میرے اس بندے کو سلام کر کے آؤ۔ بندوں کے بعد اب فرشتے جا رہے ہیں، یقولون سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، تمہیں سلام ہو۔ اب وہ ایک دوسرے سے کہیں گے، جنتی جو اس کے ساتھ والے ساتھی ہوں گے وہ کہیں گے یار فرشتے مجھے سلام کر رہے ہیں، میں مسجود ملائک ہوں، مجھے انسان ہی رہنے دو۔ فرشتہ کہنے سے میری تحقیر ہوتی ہے، فرشتے سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ۔ اب وہ ایک دوسرے سے کہتے ہیں بھی فرشتے ہو کر مجھے سلام کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، فرشتوں سے کہتے ہیں بھئی کیوں سلام کرتے ہو؟ وہ کہیں گے حقیقت میں تم نے دنیا کے اندر سلامتی کی زندگی گزاری ہے، تم نے اچھی زندگی گزاری ہے، ہمیں اللہ نے بھیجا ہے، جاؤ میرے بندے کو سلام پیش کر کے آؤ۔ اب وہ کہیں گے ہمیں بھوک محسوس ہو رہی ہے،
ان جنتیوں کو بھوک محسوس ہوگی. اب جو بھی اس کے ذہن کے اندر بات آئے گی پکا پکایا کھانا، اڑتا ہوا پرندہ اس کے سامنے آئے گا. اڑتے ہوئے پرندے خود بخود اس کے سامنے، ایک خوبصورت قسم کا مرغ، سبز رنگ کا مرغ. اور مرغ وہ نہیں جو بریلر قسم کے آج ہم کھاتے ہیں، جو نہ خود اٹھتا ہے، جو کھا لے اس کو بھی اٹھانے کے قابل نہیں چھوڑتا ہے. تو پہلے دور کے اندر ہم نے دیکھا کرتے تھے ڈیروں کے اندر وہ دیسی قسم کی مرغیاں ہوتی تھی، لوگ پیچھے بھاگے ہوتے تھے. اور بھی خیر ہے کیوں بچہ پھرنا ہے، او جی میاں صاحب دے پرانے آ گئے، ایسے ہوتا تھا. لیکن اب جو ہے وہ دکانوں کے اندر جو معاملات ہیں، بہرحال وقت کے ساتھ ساتھ خوراکوں کے اندر بہت تبدیلی واقع ہو گئی. تو سبز قسم کا ایک پرندہ مرغ اڑتا ہوا جنتی کے سامنے خود بخود آئے گا. باقی بھی پرندے ہوں گے مختلف رنگوں کے. وہ کہے گا خود آ کر آپ مجھے کھائیے. پرندہ خود بول کر کہتا ہے کیا آپ مجھے کھائیے. وہ جنتی کہے گا تیرے اندر کیا خاص خوبی ہے، تجھے کیوں کھاؤں. وہ کہے گا اس لیے کیونکہ میں نے جنت الفردوس کی گھاس کو کھایا ہے، اور میں نے نہر سلسبیل سے پانی پیا، نہر سلسبیل سے پانی پیا ہے، اور میں نے فردوس جو جنت ہے اس جنت کا گھاس کھایا ہے. اب وہ کہے گا ٹھیک ہے جی. اب وہ اپنے پروں کو پھیلائے گا. پر کتنے 70,000 پر ہوں گے اس مرغ کے، اور ایک ایک پر میں سے ایک ڈش اترتی چلی جائے گی، ایک ایک ڈش پک کر تیار ہوتی چلی جائے گی. 70,000 ڈشیں مختلف قسم کی اس کے سامنے پڑی ہیں. اب وہ کھانے کے بعد کہے گا مجھے پھل بھی کھانے ہیں. اور پھل کتنے ہوں گے جنت کے اندر؟ 1 کروڑ قسم کے پھل ہوں گے. کتنے؟ 1 کروڑ قسم کے. اور جب وہ پھل کھائے گا اس ایک پھل کے اندر 10 کروڑ قسم کے ذائقے ہوں گے. پھر اللہ رب العزت اپنے بندے سے پوچھے گا ہاں میرے بندے تجھے یہ میرا ضیافت کرنا کیسا لگا، یہ میرا اہتمام کرنا کیسا لگا. اب یقین کیجئے کہ مالک پوچھ رہا ہے بندے سے، اے بندے بتا تجھے یہ کھانا کیسا لگ رہا ہے، کیونکہ تو نے دنیا کے اندر میں نے حکم دیا تھا حرام نہیں کھانا، تو حرام سے بچا ہے. آج میں نے جنت کے اندر تجھے یہ عالی شان کھانا عطا فرمایا. تو وہ بندہ بڑا راضی ہوگا، اور اس کے بعد اس کو کپڑے دیے جائیں گے جو کبھی میلے نہیں ہوں گے. آج تو ہمارے بزرگ جو ہیں اٹھتے ہیں بیٹھتے ہیں، ان کو مختلف قسم کی درد ہوتی ہے، کسی کے گھٹنوں میں درد ہے، کسی کے پٹھوں میں درد ہے، کسی کی کمر میں درد ہے. جنت کے اندر ہر کسی قسم کی تھکاوٹ دور ہے، کوئی تھکاوٹ نہیں. جوان ہو کر جنت کے اندر سب کے سب جو ہیں وہ ان کے صرف ابروؤں کے بال ہوں گے اور سر کے بال، داڑھی کے بال بھی نہیں ہوں گے. داڑھی کے بال بھی جوان ہو کر صرف کچھ انبیاء جس میں ہمارے نبی شامل ہیں ان کی تعظیم اور عزت اور وقار کے لیے ان کے چہرے کے بال موجود ہوں گے، مگر نہ سب کے سب جوان ہو کر. اس طرح کی حدیث پاک آتی ہے. ایک بوڑھی خاتون آئی اور بوڑھی تھی، اس نے کہا یا رسول اللہ مہربانی کریں میرے لیے دعا کریں اللہ مجھے جنت دے. فرمایا تو جنت میں نہیں جائے گی. وہ رونے لگ پڑی. تو حضور نے فرمایا روتی کیوں؟ میں حضور آپ نے کہا جنت میں نہیں جاؤں گی. سرکار نے فرمایا جنت میں تو جائے گی لیکن تو جوان ہو کر جنت میں جائے گی. یہ حضور کا مزاح کا آلہ تھا. تو سارے کے سارے جو ہیں وہ جوان ہو کر اللہ رب العزت کی جنت کے اندر داخل ہوں گے. اور سمیعت رسول اللہ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا آپ بیان کرتی ہیں کہ میں نے حضور سے سنا ہے. تو یہ خاتون لیکن حضور سے کیسے سنا؟ وہ اس واسطے آقا علیہ السلام جس طرح مردوں سے بیان کرتے تھے عورتوں کا بھی خاص دن تھا حضور کا، تو اس لیے یہ حضور کی مجلس میں بیٹھتی تھی. تو انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے نبی علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا. کیا سنا؟ کہا کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا جنت کے 100 درجے ہیں. کتنے؟ 100 درجے ہیں جنت کے، اور ان 100 درجوں میں سے ایک درجے سے دوسرے درجے کا فاصلہ 100 سال کا ہے. اور اگر اللہ چاہے ساری دنیا کو ایک ہی درجے میں رکھ سکتا ہے، لیکن اللہ نے ہر ایک کو مقام دیا ہے اور اس کو اس کے مقام کے مطابق اس درجے کے اندر جنت میں اجر عطا کر دیا ہے. اور آپ جانتے ہیں ان 100 درجوں میں سب سے اونچا درجہ کس کا ہے؟ وہ آپ کی اور میرے نبی محمد مصطفیٰ کا درجہ ہے. اور وہ درجہ کیا ہے؟ وَبَعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتَ. وہ مقام محمود ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو جنت الفردوس کے اندر عطا فرمایا ہے. اور اس جنت کے اندر
سرکار دو عالم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ جنت کے اندر میں نے 120 صفوں کو دیکھا ہے. کتنی؟ جنتیوں کی 120 صفیں ہیں جو میں نے دیکھی ہیں. بھائی میرے ابھی جنتی جنت میں داخل ہوئے نہیں، ابھی قیامت کا دن آیا نہیں، دوزخ اور جہنم کا فیصلہ ہوا نہیں، اور اللہ کے رسول 1500 سال پہلے اپنے غلاموں کو قیامت کے آنے سے پہلے جنت کا منظر بھی بتا رہے ہیں اور جنتیوں کے حالات بھی بتا رہے ہیں. ابھی بھی کہتے ہو کہ نبی کو پتا نہیں ہے. نبی تو کتنے سال بعد میں آنے والی بات بھی امت کو بتا رہا ہے. سرکار فرماتے ہیں 120 صفیں ہوں گی، اور کتنی لمبی جہاں تک نگاہ اٹھے گی تمہیں جنتی ہی جنتی نظر آئیں گے. اور کہا یا رسول اللہ ہم بھی ہوں گے؟ فرمایا ہاں، ان ساری 120 صفوں میں سے 80 صفیں تو میں محمد کی امت کی ہوں. 80 صفیں اور 40 صفیں باقی امتوں کی. جتنی امتیں 1 لاکھ اور کئی ہزار نبی جو گزرے ان کی امتوں کی تعداد 40 صفوں میں پوری ہو جائے گی، اور جو 80 صفیں ہیں وہ میری امت کی. لیکن امت جو ہے وہ ایک دوسرے پر شرک کے فتوے لگا رہی ہے. شرک ہو گیا جی، شرک ہو گیا، سب کو مشرک بنایا جا رہا ہے. کیا یہ جو 80 صفیں جو بنی ہیں یہ مشرکوں نے بنی ہیں؟ بولیے. یا تو ہر ایک پر فتویٰ لگا رہا ہے نا. اگر کوئی یا رسول اللہ کا نعرہ لگا دے، لو جی اس نے شرک کر دیا. اگر کوئی وسیلے کے ساتھ دعا مانگ لے، اللہ اپنے حبیب کے صدقے میری دعا قبول کر، لو جی اس نے بھی شرک کر دیا. کوئی حضور کی محبت کی بات کرتے، اس نے شرک کر دیا. کوئی درود و سلام پڑھ دے، شرک ہو گیا. کوئی کھڑے ہو کر مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام پڑھ دے، شرک ہو گیا. اگر سب کو ہی آپ شرک بنا رہے ہیں تو میرے آقا نے جو یہ کہا کہ جنت کے اندر 80 صفیں میری امت کی ہوں گی، کیا وہ شرک کر کے جنت میں پہنچے ہیں؟ اس سوال کا جواب کیا ہے؟ جب آقا علیہ السلام نے یہ پہلے سے کہہ دیا کہ میں محمد اس بات کی ضمانت دیتا ہوں میری امت کبھی بھی شرک پر جمع نہیں ہو سکتی، یہ حضور کہہ گئے ہیں، تو امت کا کیا حق ہے کہ وہ ہر دوسرے بندے کو شرک کا فتویٰ لگاتی پھرے؟ انسان کو اپنے اندر جھانک کر دیکھنا چاہیے کہ وہ خود کتنا دودھ میں ہے، کتنا پانی میں ہے. یہ انسان خود معاشرے کا جو فرد ہے، یہ معاشرے کی اکائی ہے. لہذا وہ اپنے اندر جھانک کر دیکھے، وہ اپنے اعمال کو دیکھے. سید نصیر الدین نے کہا تھا حاضر و ناظر و نور و بشر و غیب کو چھوڑ، ارے شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے. شکر کرو کہ اللہ نے ہمارے عیبوں پر پردہ ڈالا ہوا. اگر ہمارے عیب دنیا والوں کے سامنے کھل جائے، خدا کی قسم میں منبر مصطفیٰ پر بیٹھا ہوں، اگر یہ ہمارے عیب ہمارے گناہ دنیا والوں کو پتہ چل جائیں، ہماری بیوی بچے ہمیں چھوڑ کر چلے جائیں، ہمارے بچے ہمیں باپ ماننے سے انکار کر دیں، ہم دنیا والوں کو کیا منہ دکھائیں؟ آج اللہ کا عذاب ہم پر اجتماعی طور پر نہیں آتا، یہ کس کا کرم ہے؟ یہ صدقہ ہے مصطفیٰ کا. سورۃ الانفال وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، حبیب ان پر عذاب نازل نہیں کروں گا، حبیب آپ جو ان کے اندر موجود رہتے ہیں. لہٰذا اس واسطے سرکار نے یہ جو بات کہی کہ 80 صفیں میری امت کی ہیں، اور مجھے فخر ہوگا کہ سب سے زیادہ جنت کے اندر میرے امتی ہیں. فرمایا اس وقت تک کوئی امت جنت میں جا ہی نہیں سکتی جب تک کہ میری امت نہیں جائے گی، اور اس وقت تک کوئی نبی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں جنت کے اندر داخل نہ ہو جاؤں. تو یہ سرکار دو عالم علیہ السلام نے اپنی امت کو بتایا اور فرمایا. شیخ سعدی علیہ رحمہ آپ کا کلام مجھے یاد آتا ہے، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ. یہ شیخ سعدی شیرازی علیہ رحمہ اتنی بڑی شخصیت گزرے کہ 3 مصرے لکھے اور سوچنے بیٹھ گئے کہ میں کیا لکھوں، حتیٰ کہ حضور خواب میں آ گئے. فرمایا اے سعدی بلغ العلا بکمالہ، کہ وہ نبی کے جو اپنے کمالات کی وجہ سے بلندیوں پر پہنچ گئے اور ساری دنیا کے خصائص کو اللہ نے اس نبی کے اندر جمع کر دیا. اب سوچ رہے ہیں کیا لکھوں؟ کہا اے سعدی جو نبی اتنا بلند ہے پھر لکھتے کیوں نہیں صلو علیہ وآلہ، درود ہو اس نبی پر بھی اور اس نبی کی آل پر بھی، سلام ہو اس نبی پر. یہاں تو حضور خود آ کر سکھا رہے ہیں درود پڑھو، یا امتی امتی کو منع کر رہے ہیں نہ درود نہ پڑھو. یہاں حضور خود کہہ رہے ہیں پڑھو. اے سعدی لکھو صلو علیہ وآلہ. اس سعدی نے فارسی کے اندر کیا لکھا؟ سعدی شیرازی کہتے ہیں کریمہ ببخشائے برحال ماں، ہستم اسیر کمند ہوا،
ندارم غیرست تو فریاد رس تو ہی آسیارا خطا بخش بس زبادہ بودر دہا جائے گیر ثنائے محمد بود دل پذیر ماں گنہگار تو آمرزگار تو نکو کاریو ماں بد کردائن جرم بے انداز آئے بے حد کردائن. شیخ سعدی شرازی کہتا ہے کہ قیامت کا دن ہے, جنتی جنت میں داخل ہو گئے اور جہنمی جہنم کے اندر داخل ہو گئے, لیکن اللہ کی غیرت کو یہ بات گوارا نہ ہوئی کہ میرے بندے ہیں اور جہنم میں جلتے رہیں. اللہ تعالیٰ نیکوکاروں کے صدقے سے گناہگاروں کی بھی بخشش فرما دے. شیخ سعدی فرماتے ہیں جنہوں نے امید رکھی ہے وہ یہ لکھتے رہے, اور جنہوں نے امید نہیں رکھی وہ امت کو ڈراتے رہے قبر کے اندر کیڑے مکوڑے ہوں گے, یہ ہوگا تو وہ ہوگا. ہمیں تو فخر ہے کہ ہم جب قبر میں جائیں گے تو زہرا کے بابا کی شفاعت نصیب ہوگی, آمنہ کے لال کا دیدار نصیب ہوگا. قبر میں سرکار آئیں تو میں قدموں میں گروں, گر فرشتے بھی اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں اب تو پائے ناز سے میں فرشتوں کیوں اٹھوں, ارے مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے. بہرحال شیخ شادی کا آپ کو کال سنایا. حدیث پاک جامع ترمذی کے اندر بات کو اختتام کی طرف لے کر چلتا ہوں. سرکار دو عالم حضرت بریدہ روایت کرتے ہیں, آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے 8 جنتوں کے اندر مختلف قسم کی نہریں رکھی ہیں, اور ان نہروں کے اندر اللہ نے ایک نہر میں محمد کو عطا فرما دی ہے. اے عمر جانتے ہو وہ نہر کیسی ہے؟ حضرت عمر تجسس میں پڑ گئے, وہ نہر کیسی ہے؟ فرمایا وہ ایسی نہر ہے جس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید ہے, جو برف سے زیادہ ٹھنڈی ہے اور شہد سے زیادہ میٹھی ہے. اور اس نہر کا نام جانتے ہو کون سی نہر ہے؟ فرمایا یا رسول آپ بتائیں. فرمایا اس نہر کا نام کوثر کی نہر ہے. انا اعطیناکل, اے حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا کر دیا ہے. ایک اس سے مراد نہر کوثر بھی ہے, اور ایک سے مراد اللہ نے ہر چیز کی کثرت عطا کر دی. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اس نہر کے اندر مختلف قسم کے پرندے ہوں گے جو تیر رہے ہوں گے, بطخ اور بڑے بڑے شتر مرغ, اور ان کی گردنیں اونٹ کی گردنوں کے برابر ہوں گی, موٹی موٹی. جب حضرت عمر نے یہ بات سنی تو تڑپ کر بولے یا رسول اللہ پھر تو مزہ ہی آ جائے گا, پھر تو مزہ ہی آ جائے گا. تو سرکار بھی مسکرا کر بولے اے عمر جب کھائیں گے تب مزہ آئے گا, یعنی ان جانوروں کو جب شکار کر کے کھائیں گے تب مزہ آئے گا. تو سرکار نے خود شوق دلایا ہے جنت کی طرف, لہذا جنت کا مذاق نہ اڑایا جائے. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ہم تو اس بات پر یقین رکھتے ہیں. کسی شیخ صاحب کو شہاب الدین سہروردی سے کسی نے پوچھا تھا حضرت بتائیں کون سی جگہ افضل ہے؟ فرمایا کہ مدینہ افضل ہے. کہا اگر مدینہ افضل ہے تو پھر ہم جنت کی آرزو کیوں کرتے ہیں؟ کہا اس لیے کیونکہ جب تک حضور مدینہ میں ہے تو مدینہ افضل ہے, جب حضور مدینہ سے جنت میں چلے جائیں گے تو جنت سب سے افضل ہو جائے گی, کیونکہ آخری آرام گاہ حضور کی کیا ہے؟ وہ جنت ہے. لہٰذا ہم بھی حضور کے ساتھ رہنے والے ہیں. جنت کے اندر کچھ اللہ کے ایک نیک بندے بھی ہوں گے جنہوں نے خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے محبت کی اور عبادت بھی اللہ کی رضا کے لیے کی. اس کے اندر کسی قسم کی کوئی ریاکاری, بناوٹ, دکھلاوا نہیں کیا. ہم تو آتے ہیں نا کہ معاذ اللہ معاف فرمائے کہ ہم حج بھی کر کے آ جائیں تو اپنے نام کے ساتھ ہم حاجی لکھوا لیں, اس میں کوئی حرج تو نہیں ہے. لیکن اگر کسی بندے کی یہ نیت تھی کہ لوگ مجھے حاجی کہیں تو اس کا حج بھی قبول نہیں ہوگا. نماز اس نیت سے پڑھی کہ لوگ مجھے نمازی کہیں تو اس کی نماز بھی قبول نہیں ہے. ہر عبادت جس کے اندر ریاکاری ہو, دکھلاوا ہو, وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی ہے. لہذا وہ اللہ کے نیک بندے جنہوں نے خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے عبادت کی, وہ جنت میں جا کر بھی پریشان ہوں گے, جنت میں جا کر بھی. بلکہ ایک حدیث میں تو میں نے پڑھا وہ جنت میں جائیں گے ہی نہیں, جنت کا حکم ہو چکا ہے کہ جنت کے اندر داخل ہو جاؤ, تم نے اللہ کے لیے نیک عبادات کی ہیں, اچھے اعمال کیے ہیں, اعمال صالحہ کیے, تمہارا اجر ہے, اللہ تم سے راضی ہو گیا, جنت میں چلے جاؤ. حدیث میں آتا کہ وہ منہ بنا کر پریشان ہو کر بیٹھے رہیں گے. وہ کہیں گے اللہ ہمیں تیری جنت قبول نہیں ہے, تیری جنت قبول, ہم جنت میں نہیں جائیں گے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرے بندو یہ میری رضا کا نام جنت ہے, تو میں تمہیں جنت میں تو داخل, جہنم میں تو داخل کرنا نہیں چاہتا, تو جنت میں جاؤ, کیوں نہیں جاتے ہو؟ اب سنیے یہ جنتیوں سے بھی اگلا مقام ہے. اب یہ سنیے کہ یہ وہ جنتی جواب کیا دیں گے. اللہ فرما رہا ہے جنت میں جاؤ, وہ کہیں گے باری تعالیٰ ہم نے عبادت جنت کے لیے نہیں کی, ہم نے عبادت تو تیرے لیے کی.
کتنا خوبصورت جواب. جنت کی لالچ میں تو ہم نے عبادت کی نہیں. یہ وہی لہجہ ہے جو مولا کائنات علی المرتضیٰ کا لہجہ تھا. آپ فرمایا کرتے تھے کہ میں علی ہوں. علی نے کبھی جنت کی لالچ میں عبادت نہیں کی. میں کبھی دوزخ کے خوف سے عبادت نہیں کرتا. میں عبادت فقط اس لیے کرتا ہوں کیونکہ میرا اللہ عبادت کے لائق ہے. فقط اس لیے عبادت کرتا ہوں. تو یہ وہ اللہ کے نیک بندے تو یہ کہیں گے کہ باری تعالیٰ ہم نے جنت کے لیے تو عبادت کی نہیں, ہم نے تو تیرے لیے عبادت کی ہے. تو نے ہمیں مزدوری کے اندر یہ جنت دے دی ہے. اللہ فرمائے گا تمہیں کیا چاہیے؟ وہ کہیں گے باری تعالیٰ ہمیں جنت نہیں چاہیے, ہمیں تیرا دیدار چاہیے. یہ جنت سے بھی بڑا ہوا کہ نہیں مقام. اس واسطے سرکار نے فرمایا دنیا میں سب سے بڑی نعمت ایمان ہے اور قیامت کے دن سب سے بڑی نعمت اللہ کا دیدار ہے جو جنت سے بھی بڑا ہے. اب وہ کہیں گے کہ باری تعالیٰ ہم نے تو تجھے دیکھنا ہے, عبادت تو تیرے لیے کی ہے, آج سارے پردے ہٹا دے, اپنا جلوہ ہمیں دکھا دے. تو جو اللہ کی رضا کے لیے عبادت کرتے ہیں, تو مولا علی نے اللہ کی رضا کے لیے عبادت کی. تو حضرت علی سے کسی نے پوچھا ہاں بھئی جس رب کو سجدے کرتے ہو کبھی دیکھا بھی ہے؟ تو حضرت علی کیا کہا کرتے تھے, میں نے کبھی اس وقت تک سجدے سے سر اٹھایا ہی نہیں جب تک کہ رب کو دیکھ نہیں لیتا. تو یہ جنتی بھی کہیں گے کہ اللہ ہم نے تجھے دیکھنا ہے. حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ عام جو جنتی ہوں گے جو پہلے جا چکے ہوں گے ان کو ہر جمعے کو دیدار کرائے گا, لیکن یہ جو اللہ کے نیک بندے جنہوں نے خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے عبادت کی ہے, اللہ تعالیٰ ہر روز اپنے ان بندوں کو اپنا دیدار عطا فرمائے. دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ کی رضا کی عبادت کی توفیق عطا کرے. وما علیہ